آیت نمبر 10 19 نمبر بات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. وَإِذْ اور جب نادا پکارا ربک تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام ان کے ائتی تو القوم قوم کو الظالمین جو ظلم کرنے والی ہے. قوم یعنی کہ قوم فرعون کی. الا کیا نہیں یتقون وہ ڈرتے. قال موسیٰ نے کہا ربی اے میرا رب انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں ان کے یکذبون وہ مجھے جھٹلا دے. ویضیق اور تنگ پڑتا ہے صدری میرا سینہ ولا اور نہیں ینطلق چلتی لسانی میری زبان. فارسل پس تو بھیج الی کی طرف ہارون ولہم اور ان کے لیے فرعونیوں کے لیے علی میرے دل میں ذنب ایک گناہ ہے. فاخاف پس میں ڈرتا ہوں ان کے یقتلون وہ مجھے قتل کر دیں. قال اللہ رب العزت نے کہا کلا ہرگز نہیں فاذهبا تم دونوں جاؤ بآیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ انا بے شک ہم معاکم تمہارے ساتھ مستمعون سننے والے ہیں. فاتیا بس تم جاؤ فرعون کے پاس فقولا فاتیا بس تم آؤ فرعون کے پاس فقولا بس تم کہو انا بے شک ہم رسول پیغام رساں ہیں رب کے العالمین جہانوں کے. ان کے ارسل تو بھیج معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. اذ نادى ربك موسى جب تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی ان ائت القوم الظالمین کہ تو ظالم قوم کے پاس جا. قوم فرعون یعنی کہ فرعون کی قوم. الا یتقون وہ ڈرتے نہیں ہیں. قال رب انی اخاف ان یکذبون موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دیں. ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی اور میرا سینہ تنگ پڑتا ہے اور میری زبان بھی نہیں چلتی. فارسل الی ہارون بس تو ہارون کی طرف یہ رسالت والا معاملہ کر دے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ اور ان فرعونیوں کا میرے اوپر ایک گناہ بھی ہے میں ڈرتا ہوں کہ اس کے بدلے میں وہ مجھے قتل نہ کر دیں. قال کلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں. فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون تم دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں سننے والا ہوں. فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین تم دونوں فرعون کے پاس آؤ اور اس سے کہو کہ بے شک ہم رب العالمین کے پیغام رساں ہیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا یہاں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ان کی سیرت اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ان دو نبیوں کی سیرت بہت حد تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مشابہت کرتی ہے. جو حالات کیفیات ان نبیوں پر گزری وہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی کہ موسیٰ تو ظالم قوم کے پاس جا. ظالم قوم کون سی ہے؟ فرعون کی قوم. اور الا یتقون وہ ڈرتے نہیں ہیں. اور ان سے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا یہ پیغام سنا تو انکار نہیں کیا. انسان ہے انسانی عوارض سب کو لاحق ہوتے ہیں. کہا کہ یا اللہ دو معاملات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میرا سینہ تنگ پڑتا ہے. سینہ تنگ کس بات پہ پڑتا ہے؟ جیسا کہ آپ نے پڑھا موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت جلالی تھی. طبیعت ذرا تیز تھی.
اور ایسا بندہ اگر اس کی بات کو قبول نہ کیا جائے اس سے برداشت نہیں ہوتا، یا اللہ میرا سینہ تنگ پڑتا ہے، جب کوئی تیری بات نہیں مانے گا، میں اس کو دعوت دوں گا وہ نہیں سنے گا، تو معاملہ ہے میری برداشت سے باہر ہوگا، میرا سینہ تنگ پڑتا ہے، ولا ينطلق لسانی، اور دوسرا یہ ہے کہ میری زبان میں اس طرح فصاحت و بلاغت بھی نہیں ہے کہ جس طرح میرے بھائی ہارون کی زبان میں ہے، جس طرح کہ دوسرے مقام پہ فرمایا ہوا افصح منی، یا اللہ وہ ہارون جو ہے نا میرا بھائی، اس کی فصاحت زبان کی میرے سے زیادہ ہے، تو ہارون کو اس کی طرف پیغام بھیج رسالت کا۔ اور یہ یہاں سے زبان کی لکنت مراد نہیں ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، انہوں نے بچپن میں کوئلہ منہ پر ڈالا تھا، اس سے ان کی زبان جل گئی تھی، ان کی زبان میں لکنت تھی، یہ باتیں ہیں، اصل وجہ یہ نہیں ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس طرح فصیح نہیں تھے جس طرح ان کا بھائی فصیح تھا، اور یہ قدرتی معاملہ ہوتا ہے، ایک بندہ ہوتا ہے علم اس کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ اس طرح سپیچ نہیں کر سکتا، اس طرح بات اپنی سمجھا نہیں سکتا کسی کو جس طرح کہ ایک وہ بندہ سمجھا دیتا جو بڑا فصیح ہوتا ہے۔ علم اور چیز ہے اور انداز خطابت، فصاحت، بلاغت یہ اور چیز ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرے پاس اس طرح فصاحت نہیں ہے جس طرح میرے بھائی ہارون کے پاس۔ اور اس کی ایک دوسری وجہ یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعونی جب ان سے قتل ہوا تو ڈر کی وجہ سے وہ مدین چلے گئے تھے۔ مدین یہ مصر سے باہر ہے، مصریوں کی اپنی عربی ہے، آج بھی عربی میں مصری بڑے مشکل ہیں، ان کی عربی جو ہے نا وہ عام عربوں سے مختلف اور مشکل ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام 10 سال کا عرصہ مدین میں رہے، مدین کی عربی اور ان کی زبان اور تھی، اور مصر کی عربی اور اس کی زبان اور تھی۔ اب ظاہر بات ہے ایک بندہ 10 سال تک اپنی علاقائی زبان بولے ہی نہ، پورے 10 سال، وہ کون سا موبائل کا دور تھا یا ایسی کوئی واٹس ایپ چلتا تھا کہ جس پہ کبھی کبھار اپنی جو ہے نا وہ گھر والوں سے بات کر لی اپنی قومی زبان میں، 10 سال تک اپنی زبان بولی نہیں۔ تو اب 10 سال کے بعد واپس آ رہے ہیں، اس طریقے سے مصریوں سے بات کرنا قدرے مشکل نظر آتا ہے، یا اللہ میری زبان اس طرح نہیں چلتی۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، بس تو پیغام بھیج ہارون کی طرف، یعنی اس کو فصیح ہے اس کی طرف تو پیغام بھیج، اس کو میرے ساتھ، اس کا مقام اس کی وضاحت دوسرے مقام پہ یوں ہے اشرک فی امری، اللہ اس کو میرے معاملے میں شریک کر دے، کس معاملے میں؟ نبوت کے معاملے میں۔ کہنے والے نے کہا کہ جس طرح کی دعا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے کی ہے، کبھی دنیا میں کسی نے اپنے بھائی کے لیے ایسی دعا نہیں کی کہ اللہ سے دعا کر کے اس کو نبی بنوا دیا، بڑی زبردست دعا ہے، اللہ اس کو تمہارے ساتھ شریک کر دے۔ اور ایک اور عذر پیش کیا، یہ تیسرا عذر ہے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اللہ ان کا میرے ذمہ گناہ بھی ہے اور میں ڈرتا ہوں مجھے قتل نہ کریں۔ یہ گناہ کون سا تھا؟ وہی جب ایک فرعونی اور ایک جب بنی اسرائیلی آپس میں جھگڑ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا، فرعونی مر گیا، تو پھر ڈرتے ہوئے مدین کی طرف نکل گئے، یا اللہ ان کا تو میں نے بندہ بھی مارا ہوا اور وہ میری تلاش میں بھی رہے ہیں، وہ مجھے پکڑ کے قتل کر دیں گے، میں کیوں ان کے پاس جاؤں؟ دیکھو کئی لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں کے پاس علم غیب ہوتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ نبی مختار کل ہوتا ہے، نبی کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہوتا ہے نبی۔ یہاں پر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میں یہ میرے عذر ہے، اگر ان میں غیب ہوتا تو ان کو گھبرانے کی کیا ضرورت تھی، ان کو ایسے معاملات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سارے عقیدے قرآن سے مل جاتے ہیں۔ قال کلا، اللہ تعالیٰ فرمایا ہرگز نہیں، فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، تم دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ، میں تمہارے ساتھ سننے والا ہوں۔ نشانیاں کون سی تھی؟ وہی ہاتھ کا سفید ہو جانا، لاٹھی کا اژدہا بن جانا، اور باقی جو نشانیاں تھیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ معیت، اللہ تعالیٰ کا ساتھ یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے معیت عامہ اور ایک ہے معیت خاصہ۔ معیت عامہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ، کوئی کافر ہے، کوئی مسلمان ہے، ہر ایک کے ساتھ ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب چیزیں اس کے علم میں ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے،
لیکن جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اس طرح وہ ہر ایک کے ساتھ بھی ہے. ذات اس کی عرش پہ ہے لیکن جس طرح اس کی شان کے لائق ہے وہ ہر ایک کے ساتھ بھی ہے. کوئی یہ سمجھے گا کہ یہ کیا ہو اللہ عرش پر بھی اور ایک کے ساتھ بھی ہے. بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے دور نہیں ہیں. آپ اس مثال کو یوں سمجھے چاند ہم سے کتنے ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن ہم میں سے ہر بندہ سمجھتا ہے چاند میرے ساتھ یہ ہے چاند. بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثال تو نہیں پیش کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ واسع کرسی السماوات والارض, اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرا اور یہ زمین اور آسمان اس کے سامنے ایسے ہیں جیسے کسی بہت بڑے صحرا کے اندر چھوٹا سا چھلا پڑا ہوتا ہے. یہ مثال ہے زمین و آسمان کی. تو جیسے ہی اتنا کہ چھلا زمین پر پڑا ہو تو ہمارے لیے وہ کتنا دور ہے, کوئی دور نہیں. ایسے ہی اللہ رب العزت کے ہم قریب ہیں. اللہ کے لیے مثال نہیں پیش کی جا سکتی, میں نے سمجھانے کے لیے بات کی ہے. اسی طرح ایک ہوتی ہے معیت خاصہ, اللہ کی خاص مدد, یہ صرف اور صرف اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کا ساتھ دیتے ہیں, ان کو مشکلات سے نکالتے ہیں, پریشانیوں سے نکالتے ہیں, ان کے معاملات کو حل کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, تم جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے کہو کہ ہم رب العالمین کے پیغام رساں ہیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل, ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج. تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے, چھوڑ ان کو, ہم ان کو آزاد کروا کر کہیں اور لے جاتے ہیں. کتنی سادہ سی بات ہے, کھری اور سیدھی بات موسیٰ علیہ السلام. اب دیکھیں دعوت جو ہے نا, دعوت یہ ہر بندے پر لازم ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ فرعون نے مسلمان نہیں ہونا, لیکن اس کے باوجود فرعون کی طرف بھیجا کہ دعوت پوری ہو جائے. کل کو کہ یہ نہ کہے کہ اللہ میرے پاس تو تیری دعوت نہیں آئی. اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے دماغ میں ہی قیاس نہیں کرتے رہنا چاہیے, یہ میری بات مانے گا یہ نہیں مانے گا, اس کو میں دعوت دیتا ہوں اس کو میں نہیں دیتا. بھائی دعوت ہر ایک کو دینی ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. کیوں؟ دعوت پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے, منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں. جب آپ نے دعوت پہنچا دی آپ کا فرض ادا ہو گیا. تو یہ یہاں تک آگے پھر فرعون کی بات شروع ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام درمیان میں واقعہ حذف ہے, وہ دوسرے مقام پہ موسیٰ علیہ السلام گئے, فرعون کو جا کر دعوت دی کہ میں رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں. پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو کی وہ پورا مکالمہ آگے شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ یہ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ, اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو, ان ائت القوم الظالمین, کہ تو آ ظالم قوم کے پاس, قوم فرعون کی قوم کے پاس. الا یتقون, وہ کیوں نہیں ڈرتے؟ قال ربی انی اخاف ان یکذبون, کہا ہے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جھٹلا نہ دے. وَيَضِيقُ صَدْرِي, اور تنگ پڑتا ہے میرا سینہ. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي, اور نہیں چلتی میری زبان. فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ, بس تو بھیج ہارون کی طرف. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ, اور ان کے لیے میرے ذمہ ایک گناہ ہے. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ, بس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں. قَالَ كَلَّا, میں ہرگز نہیں. فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا, تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر. إِنَّ مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ, بے شک ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ, پس تم آؤ فرعون کے پاس. فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, بس تم دونوں کہو ہم رب العالمین کے پیغام رساں ہیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل, کہ بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك,
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وآخر دعوانا